السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ العزیز، العزیز عزت والا، شرف والا، قوت والا، نادر، معزز، ایسا بادشاہ کہ اس کا حصول دشوار ہو، جسے کوئی مغلوب نہ کر سکے، جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، کوئی اس کو عاجز نہ کر سکے، کوئی اس کی مانند نہ ہو، کوئی اس جیسا نہ ہو۔ ومن اسمائه الحسنى عز وجل العزیز، قال اللہ تعالی ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ وقال اللہ تعالی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک وتعالی هو العزیز القاہر الذی لا یغلب ولا یقہر، المنیع الذی لا یرام جنابہ ولا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه، العزيز الذي لا مثل له ولا نظير، الغالب الذي لا يعجزه شيء، القوي القاهر الذي لا يقف له شيء، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار۔ ومن اسمائه الحسنى، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے عز وجل، اللہ جو عزت و جلال والا ہے، ایک نام ہے العزیز، اور قرآن مجید میں تلاوت کرتے ہوئے آپ بہت دفعہ یہ نام پڑھتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما قدر اللہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق قدرہ، جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ یعنی لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقام کو جانتے ہی نہیں، اور جب مقام ہی نہیں جانتے تو پھر اس درجے کی قدر بھی نہیں کرتے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ البتہ قوت والا ہے، قوی ہے، اور عزیز عزت والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے، زبردست ہے، حکیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اس آیت کو لانے کی کیا غرض ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یس، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانتی ہے اور اس کے حکم کی فرمانبردار ہے، لیکن ایک جاہل ہے تو انسان، ناقدرہ ہے تو انسان۔ ہم کیوں نہیں پہچانتے؟ کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدر کیوں نہیں پہچانتے؟ انسان نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم اور عقل سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی طرف بڑھنے کے بجائے اس کو دوسری چیزوں کی طرف لگا۔ جی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، سمجھ، فہم، دیکھنے سننے کی جو صلاحیتیں دی تھی، ہم نے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی کائنات میں غور و فکر کر کے اس تک پہنچنے کی بجائے، اور اس کی کتاب کی آیات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی بجائے اپنی قوت اور صلاحیتوں کو کس میں لگا دیا؟ کس میں لگاتے ہیں؟ سارا دن کیا دیکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ جی، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ اگر صرف ایک دن کی ہم اپنی گفتگو ریکارڈ کر کے یا لکھ کے سارا دن
اسے دوبارہ پڑھیں تو ہم خود ہی پرسنٹیج نکال سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کتنا ہوتا ہے اور بندوں کا ذکر کتنا ہوتا ہے اور دنیا کے مسئلے مسائل کا کتنا ہوتا ہے اور اپنی ذات کا کتنا تذکرہ. اس کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوگا؟ جو کرے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے فائدے کی خاطر اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان میں لگائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر جانیں اور اس کا حق پہچانیں اور پھر اس حق کو ادا کرنے کی فکر کریں. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی هو العزیز. اللہ تبارک و تعالی وہ عزیز ہے، زبردست ہے، القاہر بلند غالب، الذی لا یغلب وہ جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، یعنی کوئی اور اس پر غلبہ پا ہی نہیں سکتا، کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، ولا یقہر اور نہ کوئی اس کے اوپر جا سکتا ہے کہ اس کو نیچے نہ دکھا سکے، یعنی کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، کوئی اس کے مقابلے پہ ٹھہر نہیں سکتا. لا یغلب ولا یقہر. المنیع الذی لا یرام جنابہ. المنیع، منیع کا لفظ جو ہے منع کرنے سے، روکنے سے، یعنی ایسا غالب اور قوی جس پہ کوئی اور قادر نہیں ہو سکتا. منی اس قلعے کو بھی کہتے ہیں جو بہت بلند اور مضبوط ہوتا ہے، جس پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی اس تک جانا ایک مشکل کٹھن کام ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا پہاڑوں کے اوپر بنے ہوئے قلعے اور قلعوں کی مضبوط دیواریں؟ یہاں لاہور میں تو شاہی قلعہ ہے، کون کون گیا اس میں؟ ماشاءاللہ سبھی اس کی زیارت کر چکے ہیں. حج پہ کون کون گیا؟ الحمدللہ. پھر ٹھیک. کچھ لوگ تاریخی مقامات کی سیر کرتے رہتے ہیں، اللہ کے گھر نہیں جاتے، تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. پہلی فرصت میں اللہ کے گھر جانا چاہیے، اور اگر اس بڑے گھر نہ جا سکے تو چھوٹے گھروں میں چلے جانا چاہیے کبھی کبھی. اوکے. تو کوئی بات یاد ہے آپ کو قلعے کی؟ جب آپ قلعے میں گئے تھے تو کیا ہوا تھا، کیسا تھا؟ اس کی دیواریں بہت اونچی تھی جی، اور اگر آپ چاہیں کہ اس دیوار پہ آپ چڑھ کے اندر پلانگے، دروازے سے جانے کے بجائے دیوار پہ چڑھ سکے، پاسبل نہیں نا، بہت مشکل. کیونکہ اگر قلعہ پتہ ہو جائے تو شہر پتہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب انہوں نے ایسے لفظ سے بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے انسان سمجھ پائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتنا زبردست ہے. المنیع یعنی اللہ تعالیٰ ایسا غالب اور قوی ہے، الذی وہ جو لا یرام جنابہ نہیں قصد کیا جا سکتا اس کی جناب کا، اس کے شرف کا، یعنی اس تک پہنچنا مشکل ہے. ولا ینال جنابہ لعزتہ وعظمتہ اور نہیں پایا جا سکتا اس کی جناب کو اس کی عزت اور اس کی عظمت کی وجہ سے، یعنی کوئی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی جا کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، کوئی اس پہ زور نہیں اپنا جتا سکتا، کوئی زبردستی کوئی اپنی بات نہیں منوا سکتا. بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی زبردست ہے اس کی عزت اور عظمت کی وجہ سے. وجبروت ہی و کبریائی، جبروت بھی کہتے ہیں قوت، طاقت، عظمت کو، وہ کبریائی ہی اور اس کی بڑائی کی وجہ سے، یعنی اس کی جناب میں کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کی عظمت، بڑائی، کبریائی کی وجہ سے. العزیز الذی لا مثل لہ ایسا زبردست ہے جس کی کوئی مثال نہیں، ولا نظیر اور نہ کوئی شبیہ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. الغالب الذی لا یعجزہ شیء وہ ایسا غالب ہے، ایسا غلبے والا ہے کہ جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کو نیچا نہیں دکھا سکتی. ہمیشہ وہی بڑا بن کے رہنے والا ہے. جہاں تک دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کا تعلق ہے، بڑے بڑے انسانوں کا، طاقتور چیزوں کا، تو وہ ایک وقت میں کبھی ان کے پاس طاقت ہوتی ہے اور اگلے وقت میں نہیں ہوتی. آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ
سب کچھ کر جائیں گے، اور کبھی صبح اٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے خود کو بھی نہیں اٹھا سکتے، کوئی اور آ کے اٹھائے ہمیں. اب ہوتا نا ایسے. ہر طاقتور سے طاقتور انسان، پہلوان، جانور سب بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کی طاقت بھی فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. طاقت کی گولیاں کھانی پڑتی، کھانا نہ کھائے تو طاقت نہیں آتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی کوئی مشکل نہیں، کوئی بھی مشکل نہیں. العزیز الذی لا مثل له ولا نظیر، ایسا زبردست جس کی کوئی مثال و نظیر نہیں، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، ہرا نہیں سکتی. القوی القاہر الذی لا یقف له شیء، ایسا قوت والا، ایسا غلبے والا ہے جس کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی. الذی لا یقف له شیء، نہیں کھڑی ہو سکتی اس کے لیے کوئی چیز، یعنی اس کے سامنے یا اس کے لیے، اس کے مقابلے میں. یعنی رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ رب ہے آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بہت ہی زبردست، بہت بخشنے والا. یعنی یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اتنا بڑا ہو کر بھی اتنی شدید قوت والا کہ آج تک کوئی اس کو نیچا دکھائی نہیں سکا، نیور. اس کے باوجود اپنے بندوں پہ مہربان ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے. وہ چاہے تو صرف ایک کن کہہ کے ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے، ہر چیز تباہ کر کے رکھ دے، لیکن دن رات اس کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، معاف کرتا چلا جاتا ہے. کتنا زبردست ہے وہ رب. رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ آیا سمجھ؟ آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب کسی کے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت آتی ہے، اتھارٹی آتی ہے، کوئی اس کو بڑی جاب مل جاتی ہے یا عہدہ مل جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی امیر بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا رویہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ کمزوروں کے ساتھ، شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ، کوئی غلطی کرنے والوں کے ساتھ وہ کیسے پیش آتا ہے؟ سوچیے، اس دنیا میں جن لوگوں کے پاس کسی بھی قسم کی طاقت آ جاتی، خواہ وہ جسمانی ہو یا مالی ہو یا جاہ کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی قسم کی پاور ہو، تو اس پاور کے ساتھ کیسی کیسی کرپشن آ جاتی ہے. آپ کچھ کہیں؟ جی بولیے. دوسروں کے ساتھ سخت رویہ ہو جاتا ہے، دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، دوسروں کے لیے عام طور پر پھر نرم دلی اور رحم کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. جی صرف رویہ نہیں، پورا پوسچر اور ایٹیٹیوڈ اور معاملہ سب کچھ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. جی ایک عام انسان جو ہے، جو دنیا دار ہے، اس کا بھی رویہ سمجھو، اس کو فہم نہیں، سمجھ نہیں. دیندار ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا ہمارا جو ہے نا جی کے ساتھ جو رویہ نا وہ بہت تکلیف دہ اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. جی یعنی کہ چلو دنیا والے تو ناسمجھ سے ہی دین سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں، لیکن بعض اوقات جو دین پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے جو تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگتے اور معاف نہیں کرتے. تو یہ جو العزیز کے ساتھ الغفور اور الغفار کی صفت آتی ہے نا قرآن مجید میں، اٹس امیزنگ. اتنا بڑا جس تک کوئی پہنچ نہ سکے، اتنی طاقت کے جس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہ سکے، اور اس کے باوجود وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، انتقام نہیں لیتا، بدلہ نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا. کتنی زبردست خوبی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَزِيزُ الَّذِي لَهُ الْعِزَّةُ كُلُّهَا، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع سبحانه أن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع المخلوقات، ودانت له الخليقة كلها وخضعت لعظمته وذلت لجبروته. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. والله جل جلاله هو العزيز وله العزة جميعا، فنواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم وهو القاهر لهم على ما أراد.
وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی، العزیز زبردست ہے، الذی وہ جو، لہ العزت کلھا ساری عزت اسی کی ہے، وہ ایسا عزیز ہے کہ ساری عزت کا مالک وہی ہے. عزت القوہ، قوت والی عزت، و عزت الغلبہ، غلبے والی عزت، و عزت الامتناع، اور روک والی عزت یا قوت کہ جو چیز چاہے وہ روک سکتا ہے، سارا غلبہ اس کے لیے، ساری قوت اس کے لیے. فامتنع سبحانہ، پس روک دیا اللہ سبحانہ تعالی نے، ان ینالہ احد، کہ کوئی پا سکے اس کو، من المخلوقات، مخلوقات میں سے، یعنی وہ اتنا اوپر ہے، اتنا بلند ہے کہ مخلوق میں سے، کریشن میں سے کوئی اس کو نہیں پا سکتا، اس کو کچھ نہیں کر سکتا. اس کی عزت کے اعتبار سے، اس کی قوت کے اعتبار سے، اس کے اختیارات کے اعتبار سے کوئی اس کو کوئی نقصان ہی نہیں دے سکتا. اچھا، دنیا میں جب کسی کو کوئی پاور ملتی ہے، کوئی حکومت ملتی ہے، کوئی اتھارٹی ملتی ہے، تو کیا وہ اکیلا اپنے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کس چیز کی ضرورت سب سے پہلے پڑ جاتی لوگوں کو؟ سیکیورٹی کی، اور بے شمار خدم حشم کی. بہت سے مددگار چاہیے ہوتے ہیں، بہت سے خادم چاہیے ہوتے ہیں، بہت سے ایکسپرٹ چاہیے ہوتے ہیں، ایڈوائزر چاہیے ہوتے ہیں، وزیر چاہیے ہوتے ہیں، مشیر چاہیے ہوتے ہیں، سیکریٹری چاہیے ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں چاہیے ہوتا. یعنی جو جتنا بڑا بنتا جاتا ہے اس کا عملہ بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے، تب جا کے وہ بڑا بن سکتا ہے. اور بڑائی کے اظہار کے لیے جب تک ان کے ساتھ ایک پوری فوج نہ ہو وہ بڑے نہیں بن سکتے. یہ ہے انسانوں کی بڑائی. یعنی کبھی بھی کوئی بڑا آپ دیکھیں تو سوچیں کہ کس چیز کے ذریعے وہ بڑا بنا ہوا. اور پھر بھی دیکھیں انسان اپنی حیثیت اور کمزوری کو سمجھتا نہیں، اور تکبر کا یہ عالم کہ دوسرے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، حالانکہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھوں وہ ختم ہو جائے، ایک چھوٹی سی چیز. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایسی کوئی مشکل نہیں، نہ اسے اپنی تعریف کے لیے کوئی چاہیے، وہ اپنی ذات میں آپ سے آپ محمود ہے. نہ اسے کوئی مددگار چاہیے، نہ سیکیورٹی چاہیے، اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے کسی سے. ساری قوت، اختیار، غلبہ، ہر چیز اکیلے اس کے اپنے ہی ہاتھ میں، وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے. تو یہ قوت اور غلبہ اللہ کے پاس ہے، اسی وجہ سے اس نے مخلوقات میں سے کسی کو اپنے تک پہنچنے نہیں دیا. وقہر جمیع المخلوقات، اور وہ ساری مخلوقات پر غالب ہوا. ودانت لہ الخلیقۃ کلھا، اور جھک گئی اس کے لیے مخلوق ساری کی ساری. یعنی وہ غالب ہے ساری مخلوق پر، اور مخلوق اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. وخضعت لعظمتہ وذلت لجبروتہ، وخضعت، اور جھکی ہوئی ہے اس کی عظمت کے لیے، لعظمتہ، وذلت، اور دبی ہوئی ہے، لجبروتہ، اس کی قوت کے آگے. ولا يحزنک قولہم، نہ غمگین کرے تجھ کو ان کی بات. ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت تو ساری اللہ کے پاس، اللہ کے لیے ہے. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جميعا هو السمیع العلیم. جب ایک انسان دین پر چلنے لگتا ہے تو اس کو دوسروں کی باتیں بعض اوقات بڑی تکلیف دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں بہت ہرٹ کرتی ہیں نا، صرف اس بنا پر کہ آپ اللہ کی بات ماننے لگ گئے. کوئی آپ کا مذاق اڑانے لگتا ہے، کوئی ٹونٹ کرتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کرے. اچھا، جب انسان کسی کی ٹانٹ سنتا ہے، یا کسی کی جھڑکی، یا کسی کی ڈانٹ، یا کسی کی کوئی بھی بری بات سنتا ہے، تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے نا، انسلٹ فیل کرتا ہے نا کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیا کیا. مثلا آپ نے دوپٹہ ہی لے لیا تو آپ کے پیرنٹس نے اگر آپ کو کچھ کہہ دیا، یا فرینڈز نے آپ کو چھیڑ دیا کہ یہ تم کیا ملانی بن رہی ہو، یا کوئی بھی ایسی بات، تو اس کے بعد پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، کبھی غصہ آتا ہے، اریٹیٹڈ ہوتے ہیں،
کبھی رونے لگتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اس کام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. جی کبھی تو ریاکشن میں کہتے ہیں ہم نے تو اب دوپٹہ سر پہ ہی نہیں لینا، کیوں مجھے کچھ کہہ دیا. ہاں آپ کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم غمگین ہو جاتے ہیں کہ ہماری بےزتی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحزنك قولهم، ان کی باتیں تمہیں غمگین نہ کریں. یہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس سے ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ ہمیں بھی جب دین پر چلنے کے وقت باتیں سننی پڑتی ہیں تو ہم غمگین ہوتے ہیں. ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے؟ ان العزت للہ جميعا، میری کیا عزت ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر مجھے کچھ بھی کہہ دیا گیا، عزت تو ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اور میں اگر اللہ کا حکم مان رہی ہوں اور مجھے کچھ کہا جا رہا ہے تو یہ مجھے نہیں کہہ رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. لوگوں کی باتیں اس نے سن لی ہے، مجھے جس نے جو کچھ کہا ہے اس نے سن لیا ہے. بعض اوقات لوگ ہمارے سامنے کہتے ہیں اور زیادہ تر پیچھے، ہم نہیں سن رہے ہوتے ہمیں کون کیا کہہ رہا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے. وہ السمیع العلیم، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اس بات سے گھبرا کر اللہ تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری چھوڑنی نہیں چاہیے کبھی بھی، اور غمگین بھی نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. دیکھیے جب ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں تسلی دے، کوئی ہم سے بات کر لے، کوئی ہمیں دلاسا دے دے، کوئی ہمیں سنبھال لے، کوئی کندھا ہو جس پہ سر رکھ کے ہم رو دیں اور ہمارا دل کا حال اچھا ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نا. اس وقت سوچا کریں مجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دی ہوئی کہ تم نے غم نہیں کرنا. لا يحزنك قولهم، لوگوں کی باتوں پہ غم نہیں کرنا. تو نیکسٹ ٹائم جب اچھے کام کی وجہ سے کوئی آپ کو ڈانٹے، کوئی آپ کو غمگین کرے، تو آپ نے کیا نہیں کرنا؟ غم چھوڑ دینا ہے، غمگین نہیں ہونا. کیوں؟ غم کرنے کا کیا نقصان ہوگا؟ مقصد سے ہٹ جائیں گے، کرنے والے کام رہ جائیں گے، کیونکہ ہم روتے ہی رہیں گے. پھر رونا بھی ٹائم لیتا ہے نا، تو جو مصروف لوگ ہوتے ہیں انہیں رونے کا ٹائم نہیں ہوتا. لا يحزنك قولهم ان العزت للہ جميعا. اگر یہ کہنا عزت اللہ کی ہے تو مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ جتنی بڑی ہم نے عزت اپنی بنائی ہوتی ہے نا، اتنی باتیں ہمیں زیادہ ہرٹ کرتی ہیں. جب وہ دل میں ہے ہی نہیں کہ میری کوئی عزت ہے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہے. کسی نے کس چیز کو چھیڑا یا نقصان دیا. سارا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کے اپنے لیے خود مسائل کھڑے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی آپ کہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اسی وجہ سے ہو رہا تھا نا، جب وہ کسی کو شرک سے منع کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو اسی وقت باتیں سننے کو مل رہی تھی. یس بالکل لگائیں. آپ نے کیلی گرافی سیکھی ہے؟ الحمدللہ. اب یہ ہے کہ برانچز سب میں سکھائی جائے گی، جہاں نہیں بھی سیکھی گئی تو اول تو آپ سیکھ ہی رہے ہوں گے، اور اگر نہیں تو اب تو ماشاءاللہ اتنے طریقے ہیں لکھنے کے. کمپیوٹر پہ ٹائپ کر لیں، قرآن مجید ایسے ملتے ہیں کہ کٹ پیسٹ کر کے بڑا بڑا لکھ کے آپ کہیں بھی چپکا دیں. جہاں زیادہ روتے ہیں آپ وہیں لگا دیں، یا جہاں زیادہ باتیں سننے کو ملتی. بالکل صحیح کہا. اصل مسئلہ ہی ہے جب کچھ کرنے کو نہ ہو تو پھر کوئی تو خیال چاہیے نا آر کے لیے، یعنی جس کو ہم پالیں اور اس کو بڑا کریں. آگے چلیں. واللہ جل جلالہ هو العزیز. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ جل جلالہ وہ عزیز ہے، وہ عزت والا ہے. وَلَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اور اسی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری. فنواس العباد
پس بندوں کی پیشانیاں، ناسیہ کی جمع ہے نواسی، یہ پیشانی کے بال، فنواسی العباد بیدہ، اس کے ہاتھ میں ہے، سب بندوں کی پیشانی سب اس کے کنٹرول میں، اس کے قبضے میں، ومشیئتہ نافذۃ فیہم، اور اس کی مشیت ان کے معاملے میں نافذ ہے، یعنی اس کا حکم یا اس کا فیصلہ بندوں پہ نافذ ہونے والا ہے، بس وہ مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ورنہ جس دن اس نے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا پکڑے جائیں گے سارے. وَهُوَ الْقَاهِرُ لَهُمْ عَلَى مَا أَرَادَ، وَهُوَ الْقَاهِرُ لَهُمْ، اور وہ زبردست ہے ان کے لیے، عَلَى مَا أَرَادَ، اس پر جو انہوں نے ارادہ کی. نہیں، کسی انسان نے جو بھی کوئی ارادہ کر رکھا نا غلط کرنے کا یا اچھا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے اوپر ہے. اس نے آزادی ضرور دی ہے، چوائس دی ہے، اختیار دیا ہے، لیکن جب تک اللہ کا اذن نہ وہ ارادہ نافذ نہیں ہو سکتا. جس سورت تکویر میں آتا ہے نا، لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. انسان ارادہ کرتا ہے لیکن اس ارادے کے اوپر ایک اور ارادہ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہے. اگر ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے موافق ہو جائے پھر تو وہ نافذ ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ ہی کا ارادہ نافذ ہوتا ہے. تو کوئی بندہ اپنے آپ کو مختار کل نہ سمجھے کہ ساری آزادی میرے پاس ہے، میں جو چاہوں کروں. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی فرمائیں. مصنوعی دعاؤں میں بھی ہے کہ اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف احذر، بالکل، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اپنی ساری مخلوق سے زیادہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، قوت والا ہے. فمن اراد العزة في الدنيا والآخرة فليطلبه من رب العزة تبارك وتعالى مالك الدنيا والآخرة، وذلك يحصل بكمال الإيمان والتقوى ولزوم طاعة الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمن اراد العزہ، تو جو عزت چاہتا ہے. کون کون چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں. جو نہیں ہاتھ کھڑا کرے وہ بھی چاہتے ہیں اصل میں، ایسا نہیں، کیونکہ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے. اور جن کو کوئی عزت نہیں دیتا وہ کبھی کبھی روتے بھی، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، مجھے فلاں نے پوچھا ہی نہیں، آج میں فلاں کے گھر کی کھانا تھا اس نے مجھے تو پوچھا ہی نہیں، باقی سب کو پوچھا جا رہا تھا، مجھے نہیں پوچھا. سب کو سرو کر رہے تھے اور مجھے اگنور کر دیا. کیسے کیسے شکوے ہوتے ہیں لوگوں کے، چھوٹی چھوٹی باتیں پھر دل میں رکھ بیٹھتے ہیں، پھر اس پہ کڑتے ہیں، پھر ناراضگی پھر سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں اور مظلوم سمجھتے اپنے آپ کو، اور بات کہاں سے کہاں شیطانی وسوسوں کے ساتھ بڑھ جاتی، اور اسی بات کو پیٹتے رہتے بیٹھ کے کہ اس نے مجھے اگنور کر دی. تو یہ تو ایک ایسی خواہش ہے انسان کے اندر کہ جس کو کوئی بھی کہہ نہیں سکتا نہیں مجھے تو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا، جس کو عزت نفس اور خودداری اور انا اور معلوم نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، خودی اور خودداری. تو اس کا راز بتا رہے، فمن اراد العزہ، جس کو عزت چاہیے، قوت چاہیے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو لوگوں کی بڑی عزت ہوتی، جیسے فرعون تھا، دنیا میں قہر اور غلبہ، اس کے پاس اپنی جیسی مخلوق پر کچھ نہ کچھ تھا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اہانت، ذلت. تو جو چاہتا ہے کہ دنیا آخرت میں اس کو عزت ملے، فَلْيَطْلُبْهُ، پس چاہیے کہ طلب کرے اس کو، من رب العزت تبارک و تعالی، عزت والے رب سے جو بہت برکت والا بڑا بلند ہے. جس کو چاہیے عزت وہ اللہ سے مانگے، اللہ سے چاہے، عزت تو اللہ کے پاس ہے. مالک الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا مالک ہے. وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِكَمَالِ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى، اور یہ حاصل ہوتا ہے کمال ایمان اور تقوی سے. یہ ہے راز عزت پانے کے اللہ کے ہاں، ایمان اور تقوی. تقوی ہے اللہ کا ڈر، کہ انسان اکیلا بھی ہو تو اللہ کے ڈر سے کوئی غلط کام نہ کرے، کسی اور کو کچھ کہنے بتانے سمجھانے کی ضرورت نہ ہو، اتنا احساس ہی کافی کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اور اللہ ہی سے جزا چاہیے، اور اللہ ہی کی ناراضگی کی فکر ہو. ولزوم اطاعت اللہ عز وجل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کو، فرما برداری کو لازم کر لینا.
جیسے کہ یہاں آتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو اللہ کے لیے عزت ساری. الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاک کلمات. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح بلند کرتا ہے اس کو، یعنی پاکیزہ کلمات کو عمل صالح لے اٹھتا ہے. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سبحان اللہ. اچھی بات کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اٹھاتا ہے، نیک اعمال اوپر لے کے جاتے ہیں اس کو. تو انسان کے اعمال کو اگر قبولیت ہو گئی تو اس بندے کی قبولیت ہو گئی نا، پھر عزت مل گئی. اور اگر ہمارے اعمال گندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہیں تو پھر کیا عزت ہوئی؟ پھر بندوں نے اگر عزت کر بھی دی تو وہ کیا عزت ہے؟ بعض لوگ اللہ کی نافرمانی میں وقتی عزت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ عزت کچھ عزت نہیں جو اللہ کے ہاں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہے. یعنی جتنی عزت چاہیے نا زیادہ، اتنا تقوی زیادہ کر لیں. سمپل سیکرٹ. تو اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا؟ عزت کا راز، عزت کیسے ملتی ہے، عزت کیسے حاصل کی جائے. اب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی. جب نیک روح پر جاتی ہے تو اس کو کیسے کیسے ناموں سے، دنیا کے بہترین ناموں سے بلایا جاتا ہے. ہر آسمان پر اس کی اتنی رسپیکٹ، اور سب آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ. اور وہ ہے اصل عزت کا مقام. کتنا زبردست ویلکم ملے، اور اگر وہاں عزت نہیں اور ساری دنیا میں بھی ڈنڈورا ہے تو کیا فائدہ. اور کوئی کچھ کہے گا؟ جی آپ فرمائیے. مطلب میں یہ اپنی زندگی سے میرا یہ ہے کہ جب ہماری دوستی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے پھر ہمارے اندر اتنی وہ طلب بھی نہیں رہتی، اور پھر شاید وہ بھی، لیکن ہمیں بھی کی طرح دوسروں سے عزت مانگنی نہیں پڑتی. ہم صبح کے اپنی صلہ بتا کے پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں ہماری، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں کس کس لوگ تک ہماری عزت اور محبت ڈال دیتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. آپ عزت والے کے ہو جائے نا، عزت والے کو عزت دیں، اس کی اطاعت کریں، تو پھر کبھی عزت سے محروم نہیں ہوگی. جی ہاں، جی تو وہ بھی تو عزت ہی ہے نا ایک طرح سے. جی سر جو خالی ہاتھ ہے ہم اس سے عزت مانگتے ہیں. آج کتنی بڑی بات پتہ چلی، ہم نے یہ آج بڑی دفعہ بولی، لیکن ابھی تک ہم لوگوں کی طرف اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں عزت دیتا ہے. ہمیشہ کہتے ہیں آج نہیں کی، پتہ نہیں کیا بات، لیکن وہ کوئی خالی ہاتھ صحیح ہمیں کیا دیں گے. آگے چلتے ہیں. وما عظم الطاعت وحسنها وكمالها ودوامها تزداد العزة فأعز الناس هم الأنبياء ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم فعزة كل أحد بقدر علو رتبته في الدين وكلما كانت هذه الصفة فيه أكمل كان وجدان مثله أقل وكان أشد عزة وأكمل رفعة ولهذا قال سبحانه وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَعَ عِظَمِ الطَّاعَةِ، اور طاعت کی عظمت کے ساتھ، جتنی بڑی اطاعت ہوگی، جتنی زیادہ اطاعت ہوگی، فرما برداری، اوبیڈینس ہوگی، وَحُسْنِهَا وَكَمَالِهَا، اور اس کی خوبصورتی اور اس کا کمال، وَدَوَامِهَا، اور اس کا دوام، یعنی اللہ کی اطاعت خوبصورت، کامل اور مسلسل، تسلسل کے ساتھ. تزداد العزہ، عزت بڑھتی ہے. یعنی آپ کی عزت اللہ کے ہاں اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنی اطاعت کرتے ہیں، کس ڈگری کی، کس درجے کی، وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی کامل ہے، اور کتنے تسلسل کے ساتھ. یہ تو نہیں کہ ایک جوش ابالا آیا اور بہت کچھ کر لیا اور پھر جوش ٹھنڈا ہوا بیٹھا تو پھر اللہ کی فرما برداری چھوڑ کے بندوں کی فرما برداری میں لگ گئے. فَأَعَزُّ النَّاسِ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ،
لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ انبیاء. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملتے ہیں یعنی ان کے قریب ہیں. من المؤمنین، مومنوں میں سے. المتبعین لہم، جو ان کا اتباع کرتے ہیں. کن کا؟ پیغمبروں کا. یعنی مومنوں میں سے جو پیغمبروں کا زیادہ اتباع کرتے ہیں ان کا مقام اور بڑا ہے. سبحان اللہ. فعزت کل احد بقدر علو رتبتہ، تو ہر ایک کی عزت اس کے رتبے کی بلندی کے اندازے کے ساتھ ہے. پھر دین میں صحابہ کرام کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں ان کو. ہر ایک کا مقام ہے نا آپ کے دل میں. حضرت بلال حبشی تھے، ان کا کوئی کنبہ قبیلہ حسب نسب نہیں تھا، لیکن غلام ہوتے ہوئے، حبشی ہوتے ہوئے، کوئی خاندان، جاہ، مال، عزت بظاہر دنیا کی نہ ہوتے ہوئے بھی جو ان کا مقام ہے آپ کے دل میں، ہم سب کے دل میں، وہ بڑے بڑے مالداروں کا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بعض اوقات ہم کسی کے مال یا کسی کی جائیداد یا کسی کے دنیاوی کسی سٹیٹس کی وجہ سے اس کی عزت کرتے بھی ہیں، تو بس وہ اس وقت تک کرتے ہیں جب تک وہ چیز اس کے پاس ہوتی. آج اگر مالدار کنگال ہو جائے تو ہم اس کی عزت چھوڑ دیتے ہیں. آج کسی کا عہدہ چلا جائے تو لوگ اس کی عزت چھوڑ دیتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں پھر اس کو. پھر ہر چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، جب کوئی دوسرا آ گیا سامنے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بعض اوقات ہم صرف کسی سے جو فائدہ پہنچتا ہے اس کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے نا، اس کی عزت دلوں میں ایسے آتی ہے کہ خواہ اس سے براہ راست ہمیں کوئی بھی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو، پھر بھی اس کے لیے دل میں ایک مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں سے اسلام پھیلا اور قرآن اور یہ دین ہم تک پہنچا، لیکن ڈائریکٹ تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا نا حضرت عمر سے، حضرت ابوبکر سے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا نام آتے ہی ہمارے دلوں میں ایک احترام آ جاتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کے نام آتے ہی ہیں تو ہمیں کچھ ہونے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رشک آتا ہے. اللہ کی عزت ہے نا ان کی، تو اللہ نے بندوں کے دلوں میں بھی ڈال دی، اور بے غرض ہے، بغیر کسی مطلب، بغیر کسی فائدے کے. تو یہ ہے عزت کا راز. اگر چاہتے ہیں نا تو اللہ کے لیے خالص ہو جائیں. لیکن کیا حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وقت میں پریشان نہیں کیا گیا تھا؟ ان کو کوئی مشکلات نہیں آئی تھی؟ آئی تھی نا. کیا خیال ہے؟ اچھا، اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم بندوں سے عزت چاہنے کے لیے اپنے دین کو کمپرومائز کرتے رہتے ہیں کہ اس کی نظر میں بڑے ہو جائیں، اس کی نظر میں، جہاں دل چاہے حجاب اتار دیتے ہیں، جہاں دل چاہے دوپٹہ اتار دیتے ہیں، جہاں دل چاہے ان کی مرضی کے کپڑے پہن لیتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ ناراض ہی کیوں نہ ہو. یہ وقتی ہتھ کنڈے کرتے ہیں نا سارے کہ لوگوں میں اپنی دھاک بٹھانی ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے عزت بنانے کی کوشش کی تو وہ ذلت میں بدل جائے گی، کوئی دھاک نہیں بیٹھے گی، کچھ حاصل نہیں ہونے کا. لیکن یہ نقطہ اور یہ راز ہمیں سمجھ نہیں آتا. اللہ کے ہاں کسی کی بھی عزت کتنی ہے جتنی اس کی اطاعت ہے. اس بات کو یوں سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا جائے. جتنی ہیٹ اوپر کرتے جاؤ اتنی ہی گرمی بڑھتی جائے گی. جتنی اطاعت بڑھاتے جاؤ گے. اچھا، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتے، خالص چھپا کے کرتے ہیں، لیکن ان کی خوشبو پہنچ جاتی ہے اوروں کو. آپ نہیں بتاتے کسی کو، لیکن دوسرے خود ہی محسوس کر لیتے ہیں. کیا جب آپ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون آپ کو عزت دیتا ہے، کون نہیں دیتا، کس کی نگاہوں میں آپ کے لیے کیا مقام ہے؟ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بچوں کو آ جاتی ہے، بڑوں کی تو کیا بات ہے. بچے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بچے تو کیا، جانور بھی سمجھتے ہیں، بلی کتا بھی سمجھتے ہیں کہ کون ان کو پیار کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. تو یہ محبت ایسی چیز ہے، یہ دوسرے کی قدر ایسی چیز ہے، یا نیکی کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود بخود دوسروں کے لیے اٹریکشن پیدا کر دیتی. اب دو طریقے، ایک یہ کہ آپ دکھاوے کے کام کریں، لوگوں میں اتنا نیک ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، خوب تقریریں کریں اپنی شان میں.
اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں اور چھپی سے چھپی نیکی کریں، تو آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں. اور یہ جو اتنا بڑا معیار ہمیں دے دیا گیا نا کہ جو اپنے لیے چاہتے وہی دوسرے کے لیے چاہو، جب آپ دوسروں کے لیے وہ چاہنے لگیں گے نا تو آپ کی اس نیکی کی خوشبو خود ہی دوسروں کو پہنچ جائے گی کہ آپ ان کے لیے اچھا چاہتے ہیں. پھر آپ کو قسمیں کھا کے یقین نہیں دلانا پڑے گا کہ آپ ان کے لیے بہت اچھے ہیں. وہ جب آپ کے سامنے نہیں بھی ہوتے تو آپ پھر بھی ان کے قدردان ہوتے تو ان کو چل جاتا پتا، وہ وائبس پہنچ جاتی ہیں. اور جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، وہ بھی سمجھ آ جاتی دوسروں. منافقت سمجھ آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، تم ضرور پہچان لو گے ان کو، فی لحن القول، چکنی چپڑی باتوں میں وہ سمجھ آ جائے گی. اخلاص اور دکھاوے میں بہت بڑا فرق ہے. تو ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خالص ہوتے رہنا ہے. کوئی جو مرضی کرے وہ اس کا معاملہ ہے. کسی کے رویے کے تابع ہو کے اچھا نہیں بننا. ہم نے اس لیے اچھا بننا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے. وَكُلَّمَا كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ فِيهِ أَكْمَلُ، جتنی یہ صفت اس میں زیادہ مکمل ہوگی، كَانَ وِجْدَانُ مِثْلَهُ أَقَلُّ، تو ہوگا اس کا پایا جانا اسی کی مانند کم. وَكَانَ أَشَدُّ عِزَّةً، اور ہوگا اتنی زیادہ عزت والی وہ چیز. وَأَكْمَلُ رِفْعَةً، اور زیادہ بلندی والی، کامل بلندی والی. وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافقوں کو یہ بات نہیں پتا، وہ نہیں جانتے. مومن جانتے ہیں کہ عزت کیسے ملتی، منافق نہیں. اس لیے منافق صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، دنیا والوں سے عزت چاہ رہے تھے. اور دنیا والوں کی حقیقت تو سب کو پتا ہے کہ جو تعلقات محض دنیا کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ پائیدار نہیں ہوتے، وہ بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں. ومن اسباب العزت العفو والتواضع، عزت کے اسباب میں سے ہے معاف کرنا اور تواضع اختیار کرنا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو آپ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں. ٹھیک ہے؟ کون کون سی؟ دوسروں کو معاف کرنا اور ہمبلنس، عاجزی. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت، نہیں کم کرتا، صدقۃ صدقہ، من مال کسی مال میں سے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. وما زاد اللہ عبدا، اور نہیں اضافہ کرتا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بعفو، معافی میں، الا عزا، مگر عزت میں بڑھا دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. یعنی جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. وما تواضع احد للہ، اور نہیں تواضع کی کسی نے اللہ کے لیے، الا رفعہ اللہ، مگر اللہ نے اس کو بلندی عطا کی. اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، کوئی نیکی، کوئی اچھا کام کر کے اس کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے. ہمیشہ ہمبل رہے کہ اللہ تیرا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہمیشہ پریشانی رہے کہ نماز کی کوالٹی اچھی نہیں، ہمیشہ پریشانی رہے کہ قرآن اس طرح نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے، ہمیشہ پریشانی رہے کہ ابھی دین کے سارے احکامات پر عمل کرنے کا حق ادا نہیں ہوا. ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھے. کبھی یہ نہ کہیں کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا، میری کیوں پکڑ ہو گئی، یا یہ کہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی پھر بھی میری دعا نہیں سنی گئی. ساری زندگی میں سجدے میں پڑے ہیں تو حق ادا نہیں ہوتا. کہیں کہ چند نمازیں پڑھ کے ہم اللہ پہ حق جتانا شروع کر دیں کہ اب آپ کو تو لازمی میری مرضی کے مطابق چلنا ہے، جو میں کہوں وہ آپ نے کرنا ہے. نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے
کہ وہ جو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے عطا کر دے، اور نہ بھی کرے تو ظلم نہیں ہے. ومن طلب العزت عند غیر اللہ تعالی وبغیر طاعته ضل وذل واخطأ سبیل العزت وطریقها وضل مع الضالین والمنافقین الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا. اب آپ ترجمہ کریں گے. ومن جو کوئی، طلب طلب کرے، العزت عزت، عند پاس، غیر اللہ تعالی اللہ تعالی کے سوا یعنی کسی اور سے، کسی اور کی بات مان کے اس کو خوش کر کے اس سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے. وبغیر طاعته بغیر اس کی اطاعت کے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ ضل بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، وذل اور ذلیل ہوا. آپ کو تو آتا ہے ماشاءاللہ. واخطأ کھو بیٹھا، سبیل العزت عزت کا راستہ، وطریقها اور اس کا راستہ یا اس کا طریقہ، وضل بھٹک گیا، مع الضالین بھٹکنے والوں کے ساتھ، والمنافقین اور منافقین کے ساتھ. کون ہے وہ؟ الذین وہ لوگ، یتخذون الکافرین اولیاء جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المومنین مومنوں کو چھوڑ کے. ایبتغون عندهم العزت کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزت للہ جميعا پس بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری. تلاوت. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. سوچئے وہ کون سا کام ایسا ہے جو آپ ابھی تک لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر پائے؟ کون سا نیکی کا کام ایسا ہے جو ابھی تک نہیں کر پا رہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ پردہ. پردہ سب سے مشکل کام ہے. ٹھیک. اور صحیح پردہ، پردہ بھی اور صحیح شرعی پردہ. جب شروع میں لوگ ایسے کھیل رہے کہ اب بڑا آ گیا پردہ کرنے والا، یہ پارسا بڑی بن گئی. تو پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جب اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر ایسی بنتی. اللہ کا ڈر آنے والوں کے اندر پارسا ہی نہیں آتی، وہ ہمبل ہی رہتے ہیں. چلیے آگے ہے. واللہ سبحانہ هو العزیز الذی لا یضام المعز الذی یعز من یشاء ویذل من یشاء وهو رب العزت کما قال سبحانہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. واللہ سبحانہ اور اللہ سبحانہ و تعالی هو العزیز وہ عزت والا ہے، الذی وہ جو لا یضام نہیں اس پر غالب آیا جا سکتا، المعز عزت دینے والا، الذی یعز من یشاء جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ویذل من یشاء اور ذلیل کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وہو رب العزت وہ عزت والا رب ہے، کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان ربک پاک ہے تیرا رب، رب العزت جو عزت والا رب ہے، عما یصفون اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین اور سلام رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد وصف اللہ عز وجل کتابہ بالعزیز کما قال سبحانہ اور تحقیق وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے عز وجل نے اپنی کتاب کا العزیز کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو بھی العزیز کہا ہے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ.
وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَكِتَابٌ عزیز البتہ کتاب ہے عزت والی زبردست. لا يأتيه الباطل نہیں آ سکتا باطل من بین یدیہ اس کے آگے سے ولا من خلفی اور نہ اس کے پیچھے سے. کسی طرف سے بھی کوئی باطل چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی, کوئی غلط معنی اس میں نہیں ڈالا جا سکتے, کوئی لفظ اضافہ نہیں کر سکتے. تنزیل یہ نازل کردہ ہے من حکیم حمید اس رب کی طرف سے جو حکمت والا ہے تعریف والا ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. أعزه الله لأنه كلامه فكلامه عزيز محكم لا يتطرق إليه الباطل فلا يستطيع أحد تغييره ولا تبديله ولا إلحاق ما ليس منه فيه. أعزه الله عزت دی اس کو اللہ نے لأنه كلامه کیونکہ وہ اس کا کلام ہے. کیا اس کا کلام ہے؟ قرآن مجید. فکلامہ تو اس کا کلام عزیز زبردست ہے, قوی ہے, محکم مضبوط ہے. لا یتطرق نہیں رستہ پکڑ سکتا الیہ الباطل اس کی طرف کوئی باطل, باطل اس کے اندر آ نہیں سکتا. یعنی 30 پارے ہیں اور 6000 سے اوپر آیتیں ہیں. آج تک کوئی یہ نہیں کر سکا کہ چھپ کے کہیں سے کسی ایک جگہ پر کوئی واو ہی بڑھا دے یا کہیں سے واو مٹا دے اور اس طرح قرآن چھاپ دے. اگر کوئی ایسا کرے تو کیا ہوگا؟ فوراً پتہ چل جائے گا. کتنی زبردست بات ہے. ورنہ کسی کتاب میں کیا اگر آپ کوئی خط لکھ کے رکھیں اور اس میں کوئی لفظ ایک اور بیچ میں کوئی لکھ دے تو آپ کو پتہ چلے گا؟ اپنے لکھے نہیں پتہ چل سکتا. لیکن اللہ کی کتاب میں آج تک کوئی کچھ لفظ داخل نہیں کر سکا, نہ نکال سکا. جس نے ایسا کیا وہ سب سامنے آ گیا. فلا یستطیع احد تغییرہ کوئی اس میں تغییر تبدیلی نہیں کر سکتا. ولا تبدیلہ اور نہ اس کی تبدیلی. ولا الحاق اور نہ جوڑنا ما لیس منہ فیہ جو اس میں ہے نہیں. الحاق ہوتا ہے ساتھ لگا دینا. واللہ عزیز رحیم بعزتہ یقدر علی ایصال الخیر ودفع الشر عن عبده اذا سألہ وتوکل علیہ واحسن الظن بہ وتوکل علی العزیز الرحیم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. واللہ اور اللہ تعالی عزیز رحیم عزت والا رحم فرمانے والا ہے. بعزتہ ہی اپنی عزت کی وجہ سے یقدر قدرت رکھتا ہے, قادر ہے, علی ایصال الخیر خیر پہنچانے پر. اللہ تعالی اپنی عزت یا قوت کی وجہ سے ہر طرح کا خیر پہنچا سکتا ہے. ودفع الشر عن عبدہ اور شر دور کرنے کا اپنے بندے سے. اذا سألہ جب وہ اس سے سوال کرتا ہے. وتوکل علیہ اور اس پر توکل کرتا ہے. واحسن الظن بہ اور اس سے اچھا گمان رکھتا ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وتوکل علی العزیز الرحیم اور توکل کرو زبردست رحم فرمانے والے پر. الذی وہ جو یرا کا دیکھتا ہے آپ کو حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. وتقلبک اور آپ کا حرکت کرنا فی الساجدین سجدہ کرنے والوں میں. انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا ہے علم والا ہے. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. سبحان اللہ. جب انسان کمزور ہوتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ عام روزمرہ زندگی میں دیکھیے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں. اور اگر آپ کو پتا ہو یہ ٹوٹنے والی تو کیا کریں گے؟ اوائڈ کریں گے نا. کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اگر وہ اگلا بچے کی طرح چھوٹا تو بچے کا ہاتھ پکڑ کے اٹھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو عام روزمرہ زندگی میں تو ہم یہ ساری احتیاطیں کرتے ہیں, لیکن مشکلات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کمزوروں کے پاس جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟
جب کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو ہم امی ابا کے پاس روتے ہوئے جاتے ہیں آپ ہمارے لیے کچھ کریں. پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل فوراً اللہ سے مدد مانگیں. اس کو اپروچ کرنا کچھ مشکل ہے؟ کوئی ٹیلی فون کرنا پڑے گا، لائن خراب ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، دل ہی دل میں اسی وقت دیر اینڈ دین پکارے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ پہلا خیال اس کا ہے، پہلا خیال اس کا اللہ تو ہے نا، بس پہلا خیال. اگر نہیں آتا پہلا، ٹیسٹ کریے گا اپنے آپ، تو پھر ابھی کمی ہے، نقص، اس کو پورا کرنا ہے. اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ جب میں دکھی ہوتی ہوں، جب مجھے غم آتا ہے، جب مجھے کوئی پریشانی آتی، تو سب سے پہلے میں کس کا سوچتی ہوں؟ کس کو بتاؤں، کس سے ذکر کروں، کس کے پاس جاؤں، کس کے آگے روؤں، کس سے مدد مانگوں؟ سارے مکڑی کے جالے ہیں، سب کمزور ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، چاہے وہ کچھ بھی رکھتے ہیں، علم رکھتے ہوں یا مال رکھتے ہوں یا کچھ، سب کمزور ہیں. تو جب دنیاوی معاملات میں فزیکلی ہم اپنے سے کمزور کا سہارا نہیں لیتے، تو مشکلات میں بھی ہمیں اپنے جیسے کمزوروں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اللہ کا سہارا لینا چاہیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. وہ صرف عزیز ہی نہیں، زبردست ہی نہیں، بلکہ رحم بھی کرتا ہے. وہ سنتا ہے اپنے بندوں کی، مایوس نہیں ہونا. الَّذِي يَرَاكَ، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تمہیں، تم اس کی نگاہوں میں ہوتے ہو. حین تقوم، جب تم قیام کرتے ہو نماز میں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تمہارا حرکت کرنا سجدہ کرنے والوں کے بیچ میں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سنتا ہے، جانتا ہے. نماز سے مدد لو، اللہ کے آگے جھک کے مانگو، سجدے میں دعا کرو. سب سے زیادہ انسان قریب سجدے میں ہوتا ہے اپنے رب کے. اس کا سہارا پکڑو. جب اس کا سہارا پکڑ لو گے تو ساری کمزوریاں دور ہو جائیں گی. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وانصر عبادک المؤمنین واخذل اعداءک اعداء الدین یا قوی یا عزیز اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی. اللہم، اے اللہ، اعز الاسلام، عزت دے اسلام کو، والمسلمین، اور مسلمانوں، وانصر، اور مدد کر، عبادک المؤمنین، اپنے مومن بندوں، وخذل، اور رسوا کر، اعداءک، اپنے دشمنوں کو. کون ہے وہ؟ اعداء الدین، دین کے دشمن. یا قوی یا عزیز، اے قوت والے، اے غلبے والے. اعوذ بعزتک، میں پناہ لیتی ہوں تیری عزت کی، تیری قوت کی، تیرے غلبے کی. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. ان تضلنی، کہ تو مجھے بھٹکانا نہیں. لا محذوف ہے، اللہ تضلنی، اللہ مجھے گمراہ نہ کرنا، مجھے ہدایت پر رکھنا، مجھے بھٹکنے سے بچانا. تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت العزیز، زبردست، غلبے والا، قوت والا. تو اس کا سہارا پکڑیں، اس کی قوت سے قوت حاصل کریں، کمزوروں کے پیچھے نہ جائیں، قبروں والوں کے پیچھے یا مزار والوں کے پیچھے یا کسی اور انسان کے پیچھے، زندوں کے یا مردوں کے. کیا سیکھا، کیا لے کے جائیں گے یہاں سے؟ بہت ہی خوبصورت. اس کی رحمت آ جائے. بالکل. یس. ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ایک سیمپل کلاس تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک نام پر ہم نے بات کی، لیکن اس سلسلے کو چھوڑے نہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور کیا کرے، اس کی صفات پر غور کیا کرے کہ وہ کون ہے ہمارا رب، وہ کیسا ہے، اور میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام جو ہے، یہ دراصل ہماری ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. یہ بات ہم بچوں کو بتانا شروع کریں گے، وہ زیادہ سر لیتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ہی ملے. بالکل. میری بیٹی ہے، میں ان کو ہر وقت بتاتی ہوں جو بھی پرابلم ہوتی ہے آپ نے اللہ کو بتائیے، پھر میرا کو بتاؤ. میری
بیٹی ہوتی تھی ماما میں 2 دن سے اللہ سے چاکلیٹ مانگتی ہوں تو مجھے مونا کھانے میں دے ماشاء اللہ. میری بھی صلاح کرتی رہتی ہے ماما بسم اللہ پڑھی ہے ماما منہ بند کر کے کھائیں ماما بیٹھ کے پیئیں تو بچے کو بتانے سے ہمارے لیے اچھی کرتی ہے. الحمد للہ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اس کی. کیونکہ ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے نا گھر کا ماحول بنانا پڑتا ہے. اکیلے نہیں ہم چل سکتے کہ ہم ایک الگ آئی لینڈ گھر میں بنا لیں اور اس میں رہنا شروع کر دیں اور باقیوں کو ڈسکارڈ کر دیں. تھوڑا تھوڑا شیئر کرتے رہیں جتنی ڈوز وہ لے سکتے. زیادہ بیمار ہو تو پوٹینسی ہلکی رکھنی پڑتی ہے, پھر آہستہ آہستہ بڑھا دیں. ٹھیک ہے, لیکن ماحول ہوگا تو آپ کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ. تو یہ کتاب جو ہے فقہ القلوب, جس کے آپ کو کچھ صفحے دیے گئے ہیں جس میں سے آپ نے یہ پڑھا ہے, یہ نیٹ پر بھی ہے الحمدللہ, اور اس کے پچھلے سبقوں کے آڈیو بھی ہیں, اور ہر جمعے کو اللہ کے فضل سے کلاس ہوتی ہے اس کی. یہاں بھی شروع ہوئی ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. جو لوگ شروع سے جوائن کرنا چاہیں تو اس کلاس کو پڑھ لیں, اور جو نہ آ سکیں وہ انٹرنیٹ سے پچھلے سن لیں. کتنے لوگوں کے گھر میں انٹرنیٹ ہے ماشاءاللہ, کوئی حجت نہیں ہے اب آپ کے پاس. ہمیں تو آتا نہیں, کیونکہ مائیں کہتے یہ ہمیں نہیں چلانا آتا. نہیں, سیکھ لیں, دین کی خاطر سیکھ لیں, اچھی نیت سے سیکھ لیں. اور ہر جمعے کو آپ آن لائن کلاس میں بھی آ سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح یہ بیٹھی ہوئی ہے نا, تو یہ اس وقت ریلے کر رہی ہیں. اسلام آباد میں بھی لوگ سن رہے ہیں, اور جگہوں پر بھی سن رہے ہیں. تو اسی طرح آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے کتاب کھول کے ساتھ ساتھ لیسن ہر ہفتے ایک سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, موبائل پہ آتا ہے 8040 ڈائل کریں, تھوڑے سے پیسے لگ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اس میں آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ لیسن سن سکتے ہیں. کلیئر آواز آتی ہے الحمدللہ. ایک اور یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے پاس واٹس ایپ ہے ماشاءاللہ, آپ تو بہت اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ کے گروپ میں ان کو ڈال کے ریمائنڈر دے دیا جائے, کہ یاد دہانی کا ایک میسج مل جائے, تو وہ اپنے نمبر دے جائیں, تو ان کو ایڈ کر لیا جائے گا, تو ان کو ریمائنڈر آ جایا کرے گا. لیسن شروع ہونے سے پہلے سب کو میسج آ جائے گا کہ لیسن شروع ہونے والا ہے, تاکہ آپ اللہ کے ناموں کے ساتھ اچھی معرفت اختیار کر لیں. ٹھیک انشاءاللہ. تو اس کے لیے ایک کاغذ دے دیجیے ان کو, تو وہ اپنے نمبر لکھ کر دے دیں, تو آپ رکھ لیجیے. جی ضرور کیجیے, مائک دے دیجیے ان کو. مشکلات میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتے ہیں, اس کے بارے میں ہے جب آپ کے پاس کوئی دنیا کا ذریعہ نہیں ہوتا, کوئی سبب نہیں ہوتا. بیٹی کا فنگر ٹپ کی طرح میں آپ کے عید کے دن صبح ابھی فجر کی نماز کی تیاری کے لیے سب جا رہے تھے, اور وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئی دروازے میں. اور صبح ہم لوگ عید کی نماز کی بجائے ہاسپٹل بھاگے ہوئے تھے اس کو لے کے, اور کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا, کوئی نرس نہیں, خالی تھا ایک طرف سے ہاسپٹل. 1.5 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آئے ہیں, اور اس سے پہلے نرسز یہ کہہ رہی تھی جو ایک تو تھی, کہتی اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دے کیونکہ یہ ٹپ یہاں سے نہیں, اتنی دیر ہو گئی ہے جوڑے کے لیے. اور آپ یقین کیجیے میں صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی, یہ اللہ ہی کرنے والا ہے, آپ نہیں کہنے والے. اگر اللہ نے اس میں کلمہ کن کہا ہے تو یہ ہو جائے گا, ادروائز یہ نہیں ہوگا. تو میں اس پہ بھروسہ رکھتی ہوں, مجھے آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے. 1.5 گھنٹے اس کا آپریشن ہوا, بہت سینسیٹیو آپریشن تھا, مائکرو ویسکولر سرجری ہوئی اس کی, اور وہ ٹپ یہاں جڑ گئی. ڈاکٹر نے کہا تھا 50-50 ہوگا, جڑنے کے بعد بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ یقین کریں, میرا صرف ایک ہی اللہ سے دعا تھی. 15 دن تک میں صرف ایک ہی بات اللہ سے کہتی رہی کہ یہ آپ کا ہی کام ہے, یہ آپ ہی جوڑنے والے ہیں اور کوئی نہیں کرنے والا. اور آپ یقین کیجیے کہ ڈاکٹر نے بتایا تھا جب یہ اس کی کھلے گی پٹی تو اگر یہ بلو ہوئی بھی تو یہ گر جائے گی, اس کا مطلب ہے آپریشن کامیاب نہیں ہوا. اور جب کھولا تو وہ بلو تھی, اور میں صرف رو رہی تھی اور اللہ سے کہہ رہی تھی کہ جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں بھی اللہ ہی ہوتا ہے. اور آپ یقین کیجیے 1 ہفتہ میں نے دعا کی, صرف اللہ اور کچھ نہیں تھا, اور وہیں سے اس کی وہ گرو کر گئی, وہیں سے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں اس کو کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتی, اور اب اس کی بالکل ہماری طرف آتا ہے. الحمدللہ جہاں کچھ نہیں ہے وہاں پہ بھی اللہ ہے. بالکل بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسا تعلق انسان کو کتنا فائدہ دیتا ہے نا, نہ صرف یہ کہ اس غم اور دکھ کو دور کرنے میں بلکہ اس ضرورت کو پورا کرنے میں, اور یہی ایمان چاہیے ہم سب کو. جی سوال تھے. بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اسماء الحسنہ کے ساتھ اس کا میننگ دیا ہوتا ہے, ساتھ ہی کہا ہوتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ اس مشکل کے لیے اتنے دن کریں. اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس مشکل کے لیے اتنے دن پڑھیں, اس طرح پڑھیں.
تو یہ مشکل حل ہو جائے. تو یہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ہم کوئی اللہ یہ خود سے لوگوں نے بنا لیا, خود سے لوگوں نے خود سے بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام, ان ناموں سے پکارو. تو آپ جس نام سے چاہیں پکاریں اور جتنی دفعہ چاہیں پکاریں اور جتنے دن نہیں, زندگی کے ہر روز میں پکاریں. ٹھیک, اب نماز کا چونکہ وقت ہو گیا, اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.